بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج کی ویڈیو شب معراج پر مبنی ہے۔ یہ واقعہ معراج اسلام کی تاریخ میں ایک عظیم الشان اور حیرت انگیز واقعہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں روحانی اور جسمانی طور پر پیش آیا۔ اس کی تفصیلات مختلف روایات اور احادیث میں موجود ہیں۔ یہ واقعہ نبوت کے 10ویں سال پیش آیا جو ام الحزن، جسے غم کا سال بھی کہتے ہیں۔ اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید غموں کا سامنا تھا، کیونکہ آپ کی محبوب زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور چچا ابو طالب کا انتقال ہوا۔ ان دنوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان دونوں کی زندگی میں بڑا مقام تھا اور ان کے جانے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید صدمہ پہنچا۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا شرف بخشا تاکہ آپ کے دل کو سکون اور تسلی دی جائے۔ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں یا حضرت ام الحانی کے گھر آرام فرما رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ چاک کیا، دل کو زمزم سے دھویا اور اسے حکمت و ایمان سے بھر دیا۔ پھر آپ کو ایک خاص سواری براق پر سوار کیا گیا جو نہایت تیز رفتار تھی اور جہاں نظر پڑتی وہیں پہنچ جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو کر مکہ سے بیت المقدس پہنچے۔ یہاں آپ نے تمام انبیاء کرام کی امامت کی، جو اس بات کی علامت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے امام ہیں۔ مسجد اقصی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی جانب لے جایا گیا، جہاں آپ نے مختلف انبیاء کرام سے ملاقات کی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، جو کہ 7ویں آسمان پر موجود ہیں، بیت المعمور جسے فرشتوں کی عبادت گاہ بھی کہتے ہیں، ان کے ساتھ وہ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ یہ جگہ 7ویں آسمان پر موجود ہے جہاں روزانہ 70,000 فرشتے عبادت کرتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا، جو کہ 7ویں آسمان کے بعد آخری حد جسے کہتے ہیں، وہاں تک وہ جا پہنچے۔ یہاں پر ہر چیز نورانی اور خوبصورت تھی۔ اس مقام پر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آگے نہیں جا سکتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قربت میں بلایا اور کئی اہم باتیں بتائیں۔ اس ملاقات میں امت کے لیے 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ واپسی پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ اپنی امت کے لیے تخفیف کی درخواست کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اللہ کے حضور پیش ہوتے رہے، یہاں تک کہ نمازیں 5 کر دی گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ 5 نمازیں اجر میں 50 کے برابر ہوں گی۔ واپسی کا سفر شروع ہوا۔ صبح کے وقت نبی کریم نے قریش کو اس واقعے کی خبر دی۔ قریش نے اس پر یقین نہیں کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا۔
انہوں نے بیت المقدس کے بارے میں سوالات کیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی وہاں گئے ہی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر آپ کے سامنے بیت المقدس کو ظاہر کر دیا اور آپ نے ان کے تمام سوالات کے جوابات دے دیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فوراً اس واقعے کی تصدیق کی اور اسی وقت انہیں صدیق کا لقب ملا۔ واقعہ معراج کے کچھ اہم نکات مد نظر رکھتے ہیں۔ نماز کی فرضیت بیان کی گئی۔ معراج کا سب سے بڑا تحفہ امت مسلمہ کے لیے نماز کی فرضیت ہے، جو ایمان اور اللہ سے تعلق کا ذریعہ ہے۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی لامحدود قدرت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امت کے لیے ایک حوصلہ افزا پیغام ہے کہ مشکلات کے بعد آسانی آتی ہے۔ معراج روحانی اور جسمانی ترقی کی علامت ہے، جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان اور اعمال سے بلندی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس رات کو عبادت، ذکر اور دعا کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ مسلمان اس رات اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں اور اپنی مغفرت، رحمتیں اور برکتیں کی دعائیں طلب کرتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کے لیے بے حد رحیم ہے اور ان کی رہنمائی کے لیے نبیوں کو معجزات کے ذریعے بلاتے رہے ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اینڈ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ مزید آپ تک ایسی معلوماتی ویڈیو پہنچا سکوں۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین و اسلام کی خدمت کا جذبہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔